السلام علیکم جی، آج ہمارا جو ہے وہ لاسٹ لیکچر ہے جس میں ہم بات کریں گے فزیکل اینڈ کیمیکل کریکٹرسٹکس آف ڈرگس پہ۔ تو وہ کریکٹرسٹکس جو ڈرگ کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ایسی کریکٹرسٹکس کو ہم کہتے ہیں طبعی خصوصیات۔ ٹھیک ہے، خصوصیت کریکٹرسٹک کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ طبعی خصوصیت کو جاننے کے ہمیں کیا فائدے ملیں گے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں ہم ایک سنگل ڈرگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ جائیں گے۔ دوسرا، ہم سملر جو ڈرگز ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھ جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں ڈرگز کا جو افیکٹ ہے اس کا نالج مل جائے گا۔ تو جو 5 مین خصوصیات ہیں یا 5 مین کامن کریکٹرسٹک ہیں جو ہر ہرب کے ہر ڈرگ کے ہوتے ہیں، وہ 5 کون کون سے؟ پہلا کلر، دوسرا اسمیل، تیسرا ٹیسٹ، چوتھا ویٹ اور 5واں کنسسٹنسی۔ تو 2 طرح کی ہوتی ہے طبعی خصوصیات۔ ایک اجتماعی خصوصیت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہول ایز اے ہول جو ہے نا وہ کیا اس کی خصوصیت ہے، مطلب اس کا ہول ایز اے ہول کلر کیا ہے، اس کی اسمیل کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، ویٹ کیا ہے، کنسسٹنسی کیا ہے۔ اور پھر آتی ہے انفرادی خصوصیت۔ اس کے آگے 14 جو ہے نا وہ فردر جو ہے وہ 14 خصوصیات آتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے تجذیب، جسے ہم کہتے ہیں ڈیزیکیشن، کے ڈرگ کی وہ ایبلٹی جس کے تھرو وہ فلوئڈز کو اور موئسچر کو ابزارب کرتا ہے۔ اور زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جو سالٹی ڈرگز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فلوئڈز اور موئسچر کو ابزارب کر سکیں اور بعد میں سافٹ ہو سکیں۔ اس کے بعد دوسری کریکٹرسٹک کیا ہے انفرادی خصوصیت میں؟ تجفیف، جسے ہم کہتے ہیں سیکیشن، کے ڈرائی کرنے کی ایبلٹی۔ تو یہ اب اس کے انٹرنل یا ایکسٹرنل ہیٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیومن کی طبیعت کی انٹرنل یا ایکسٹرنل ہیٹ جو کہ پھر ڈرگز کے افیکٹ کو کم کرتی ہے، جیسے گل سرخ ہے یا فروٹس ہیں۔ پھر تجمید کہتے ہیں کنڈنسیشن کو، کہ جب ہم ایک ہرب ہے تو اسے ایک لانگ دیر تک لانگ ایکسپوئر ہے اس کا ہیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، لانگ ٹائم کے لیے، تو وہ بجائے میلٹ ہونے کے وہ مزید ہارڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے جو انڈے کی سفیدی ہے، ٹھیک ہے، وہ یا انڈے کی زردی وہ۔ پھر تحریک ہوتا ہے انسکرینیشن۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ڈرگز ایسی ہوتی ہیں، بعض ہربز ایسی ہوتی ہیں کہ جب انہیں ہم کہہ لیں کہ دوسری سبسٹانسز کے ساتھ مکس کرتے ہیں یا انہیں ہم وہ کہہ لیں کھرل کرتے ہیں، فرکشن جب ہوتی ہے تو وہ برن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں، جیسے بارود ہے یا گندخ ہے یا جو ہے ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تحلیل ہوتا ہے ڈسسولیوشن، کہ بعض ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ واٹر کے اندر ڈیزالو ہو سکے، جیسے نمک ہے، چینی ہے۔ اور بعض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آئلز کے اندر ڈیزالو ہوتی ہیں، جیسے کافور اور گندھک۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ الکوہل کے اندر ڈیزالو ہوتی ہے، جیسے گوند اور رال۔ اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے جب انہیں ہم آپس میں ہی مکس کرتے ہیں، جیسے ست پودینہ، ست اجوائن اور ست کافور۔ جب ان تینوں ایکسٹریکٹ کو ہم مکس کرتے ہیں تو یہ ایک نیا ارک بن جاتا ہے، ارک عجیب، ٹھیک ہے، جسے ہم جو ہے وہ یہ امرت دھارا کے نیم سے بھی جانتے ہیں، بہت مشہور فارمولیشن ہے۔ پھر تذیب ہوتا ہے میلٹنگ، کہ جب ہم کسی ہرب کو ڈرگ کو ایک تھوڑی سی بھی ہیٹ دیں تو وہ میلٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے فیٹ ہے، گھی ہے، ویکس ہے۔ پھر ترسیب ہوتا ہے پریسیپیٹیشن، کہ کچھ ڈرگز ہوتے ہیں لیکوڈ ان نیچر ہوتے ہیں لیکن جب ہم انہیں دوسرے ڈرگز کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو یہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے انڈے کی سفیدی پانی کے ساتھ مکس کریں اور پھٹکری اس میں ایڈ کریں تو پھٹکری جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم واٹر کو پیوریفائی کرنا ہو تو اس میں پھٹکری ایڈ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو امپیور پارٹیکلز ہیں وہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتے ہیں یا سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ پھر تکلیم آتا ہے کرسٹلائزیشن، کہ جب کچھ ڈرگز کو ہم ڈرائی کرتے ہیں تو وہ کرسٹلائز ہو جاتے ہیں، کرسٹلز بن جاتے ہیں، جیسے یہ پوٹیشیم نائٹریٹ ہے، دار چکنا ہے یا رسک پور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ترکیب ہوتا ہے کمپوزیشن، کہ جب ہم 2 سے زیادہ ڈرگز کو مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ترکیبیں
جو ہے وہ یا سادہ بنتی ہے یا ترکیب حقیقی بنتی ہے. ترکیب سادہ یہ ہوتی ہے کہ جو انڈیویجول ڈرگ بنا ہے ٹھیک ہے، یعنی جو ہم نے کمپاؤنڈ ڈرگ بنا ہے اس کے اندر جو انڈیویجول ڈرگ ہے اس نے اپنا وہ خاص جو اس کا مزاج ہے یا اس کے جو خاص خصوصیت ہیں وہ اس نے ریٹین رکھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کڑوی چیزوں کو نمکین چیزوں کے ساتھ مکس کریں تو وہ ویسی رہتی ہیں. اور ترکیب حقیقی یہ ہوتا ہے کہ جو کمپاؤنڈ ڈرگس کے اندر انڈیویجول ہربس تھیں وہ انہوں نے اپنی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ریٹین نہیں رکھی. جیسے سکنجبین جو ہے وہ جب ہم شہد کے ساتھ ملائیں. پھر تلزیج آتا ہے. تلزیج ہوتا ہے ایڈہیژن کو کہتے ہیں کہ بعض ڈرگس کے اندر نا یہ میوسن کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ہم ایزیلی اسٹریچ کر سکتے ہیں. جیسے ایک آپ قطرہ لیں شہد کا، اپنے انگوٹھے کے ساتھ لگائیں ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کے ساتھ 4 فنگرز لگائیں. آہستہ آہستہ آپ اس کو جو ہے نا وہ فنگر اور تھم کو علیحدہ علیحدہ کریں تو وہ ایک الاسٹیسٹی سی آپ کو الاسٹک سٹرنگ شو ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر آتا ہے تلعیب. تلعیب میوسل ایجنس کو کہتے ہیں کہ جب کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جب انہیں پانی کے اندر ہم حل کرتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں، سافٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے اگزامپل وہ لی ہوگی تخم بالنگو کی. پھر تلطیف ہے. تلطیف مطلب لائٹ کے کچھ ڈرگز بہت لائٹ ان نیچر ہوتی ہیں جیسے دار چینی ہے یا زعفران ہے یا اس میں گلاب بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر تعفین ہے، پیوٹریفیکیشن کے کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو بہت ایزیلی پیوٹریفائی ہو سکتی ہیں، مطلب خراب ہو جاتی ہیں جیسے ملک. پھر تلئین ہے. تلئین ہوتا ہے سافٹ کرنا. تو کچھ ڈرگس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سافٹ جو ہے نا وہ ہو جائیں. جیسے آئرن ہے، کتنا ہارڈ ہوتا ہے لیکن انہیں ہائی ٹمپریچر دیں تو وہ سافٹ ہو جاتا ہے. تو یہ 14 جو ہے وہ خصوصیات ہیں جو انفرادی خصوصیات ہیں جو ہربس کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی پائی جاتی ہے. پھر یہ آتا ہے کہ اب آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن آف ان نون ڈرگس کرنی ہے تو اس کے سورسز کیا کیا ہیں آپ کے پاس؟ 2 سورسز ہیں، ایک قیاس اور دوسرا تجربہ. قیاس کا مطلب ہائپوتھسس یا امیجینیشن کہ آپ نے یعنی جو ڈرگ کے آپ کو آلریڈی نون پراپرٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو جو ہے نا پتہ ہے، اس کی بیس پہ آپ کو امیجینیشن کر رہے ہیں، اس کی بیس پہ آپ کو ہائپوتھسس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قیاس. 2 طرح کا ہوتا ہے، قیاس قوی اور ایک قیاس ضعیف. تجربہ ہوتا ہے. تجربہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہربس کو ایکسپیریمنٹ کے تھرو اس کا ایکشن آپ نے جو ہے نا وہ ان نون ڈرگ ہے ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا آپ کو کچھ نہیں پتہ، یعنی آپ نے اس کے ریلیٹڈ یا اس طرح کے جو ہربس ہیں نا ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. جیسے اس ہربس جیسے آپ نے ایک نیو ہرب ہے اس کا یعنی فائنڈ کرنا ہے کہ یہ ہرب جو ہے نا اس کا کیا موڈ آف ایکشن ہوگا یا کیا اس کا ٹیمپرامنٹ ہوگا. تو آپ اس ہربس کی جو باقی اس کے سملر ہربس ہوں گے، لائک اگر ایک ہرب ہے تو وہ سفید کلر کی ہے تو باقی جو سفید کلر کی ہیں، اس طرح ایک اس کی اسمیل اس کے ساتھ ملتی ہے باقیوں کے ساتھ، اس طرح ایک ہرب ہے اس کے ٹیسٹ باقیوں کے ساتھ ملتا ہے. تو یعنی اس کی کریکٹرسٹکس باقیوں کے ساتھ جو مل رہی ہے نا، آپ اس بیس پہ ایک جو ہے نا وہ ہائپوتھسس یا ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا یہی جو ہے نا وہ ہوگا رزلٹ ہوگا. جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ سندل سفید اور کافور دونوں جو ہے نا وائٹ ان کلر ہیں اور دونوں ہی مفرح اور مسکن ہیں نیچر کے اندر. تو اس لیے ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ان نون وائٹ کلر ڈرگ ہوگی تو یا تو وہ مسکن ہوگی یا مفرح ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم فردر کنفرم کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے تھرو. ادر فیکٹرز اس میں آتے ہیں جیسے استحالہ، ہیٹ، کولڈ ایئر، واٹر، فائر اینڈ سن لائٹ. یہ ساری چیزیں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ڈیورنگ دا ایکسپیریمنٹیشن آن دا ایکشن آف دا ڈرگ. پھر قیاس. قیاس کے بارے میں نے آپ کو بتایا 2 ہوتے ہیں، ایک قوی اور ایک جو ہے نا وہ ضعیف. قوی جو ہے نا یہ یعنی اسٹرانگر ہوتا ہے اتھینٹسٹی میں، اس پہ یعنی ہم ٹرسٹ زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے نا 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم یہ قیاس قائم کرتے ہیں. پہلا ہوتا ہے مزہ یعنی ٹیسٹ. ٹیسٹ اب 9 کیٹیگریز کا ہوتا ہے. ایک ادویہ حریف یعنی اسپائسی ڈرگز. تو جتنی بھی اسپائسی ڈرگز ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ موسٹلی ہاٹ ہوتی ہیں اور ماڈریٹلی ڈرائی ہوتی ہیں ٹیمپرامنٹ کے حساب سے. ان کے جو ہے نا جو افعال و خاص ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے مفتح عروق ہوتی ہیں یعنی ڈی ابسٹرکشن کرواتی ہیں. پھر ملطف ہوتی ہیں، مرقق ہوتی ہیں، محلل ہوتی ہیں، مسخن ہوتی ہیں، محرک، مجفف اینڈ جالی.
فار ایگزامپل انین اور رائی اور فلفل سیاہ اور فلفل سفید اکرکرا ان سب کے سیم ہیں جو افعال و خواص ہیں، اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ساری یہ اسپائسیز میں آتی ہیں۔ پھر ادویہ مرہ، یہ ادویہ مرہ جو ہے بیٹر ڈرگس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی یہ ہاٹنس کے لحاظ سے ماڈریٹ ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ان کا ڈرائی ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادویہ حریف کی طرح جو ہے نا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اس طرح سے سٹرونگ افعال و خواص نہیں ہوتے۔ یہ بھی مفتح عروق ہوتے ہیں، محلل ہوتے ہیں، محلل مواد، ٹھیک ہے، مسخن ہوتے ہیں، مرقق ہوتے ہیں، ملطف ہوتے ہیں، اور مانع عفونت ہوتے ہیں، لیکن ان کا اتنا سٹرونگ افیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل میں استخدوس ہے، افسنتین ہے، یہ ایلوا ہے، چرائتا ہے، شاترا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا کڑوی ہوتی ہیں، اور ان سب کا موڈ آف ایکشن بھی سیم ہی ہے، یعنی ان کے افعال و خاص سیم ہی ہوتے ہیں۔ استخدوس بھی کڑوی ہے، افسنتین بھی کڑوی ہے، ایلوا بھی بہت کڑوا ہے، چرائتا بھی کڑوا ہے، شاترا بھی کڑوا ہے، تو ان چاروں کی یعنی ٹیسٹ سیم ہے، تو ان کے افعال و خاص بھی سیم ہوتے ہیں، موسٹلی یہی ہوتا ہے۔ ادویہ مالح ملح کہتے ہیں، یعنی نمکین کو کہتے ہیں، تو یہ ہاٹنس کے لحاظ سے کم ہاٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈرائنس ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی مفتح عروق ہوتے ہیں، ملطف ہوتے ہیں، مسخن، محلل، قاطع مواد، جاذب رطوبت اور دافع عفونت اور جالی، جیسے مولی ہے فار ایگزامپل۔ پھر ادویہ حامض کہتے ہیں کھٹے کو، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ان کا تھوڑا کولڈ مزاج کی طرف ان کا ہوتا ہے مزاج، یعنی کم ہوتا ہے لیکن ایکسٹینسو کولڈ نہیں ہوتا، لیکن ہوتا کولڈ ہے، اور معتدل مائل کی طرف ہوتا ہے، اور لیس ڈرائی ہوتا ہے، تو یہ موسٹلی جو ہے مبرد ان نیچر ہوتے ہیں، قاطع ہوتے ہیں، ملطف، مرخی، مسخن پیاس، اور مفتح اور مرطب، جالی اور مزیف اسباب و باہ، ٹھیک ہے، یعنی نرو ڈپریسر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں، یا منفذ ہوتے ہیں، جیسے لیمو کا جوس ہے، یا آلو بخارا ہے، تمرندی، آملہ ہے، تو یہ سارے کیا ہیں جو وہ لیس کولڈ مزاج کے ہوتے ہیں اور لیس ڈرائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معتدل کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو ان کے جو موڈ آف ایکشن ہے، چاہے آب لیمو ہے، چاہے آلو بخارا ہے، چاہے تمرندی ہے، سب کے سیم ہی ہوتے ہیں۔ پھر ادویہ قابض یعنی اسٹرنجنٹ ڈرگز، تو یہ ماڈریٹلی کولڈ ہوتی ہیں اور ڈرائی ہوتی ہیں ٹیمپرامنٹ کے لحاظ سے۔ یہ قابض ان کا افیکٹ ہوتا ہے، حابس ہوتا ہے، رادع ہوتا ہے، آثر ہوتا ہے، مخشن ہوتا ہے، مغلظ، مبرد اور مخصف۔ اگزامپل اس کی چھالیہ، ٹھیک ہے۔ پھر ادویہ افس، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کڑوے کو، بیٹر ڈرگز، ٹھیک ہے، تو جیسے اوپر مرہ تھا نا، تو وہ کڑوا اور ہوتا ہے، یہ بیٹر جو ہے نا یہ اور ہوتا ہے، یعنی سملر ہی کہہ لیں، تو یہ لیکن وہ ان کے اندر ہاٹنس کا فیکٹر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا کولڈنس کا فیکٹر ہوتا ہے۔ یہی حابس ہوتے ہیں، آثر ہوتے ہیں، قابض، رادع، مسلم، مغلظ، مبرد اور مخصف۔ اگزامپل میں سپاری ہے یا مازو ہے۔ پھر ادویہ جو ہے نا جو ہے یہ دسم، تو یہ جو ہے وہ آئلی ہوتے ہیں، یعنی کا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ماڈریٹلی ہاٹ ہوتی ہیں اور موئسٹ ان ٹیمپرامنٹ ہوتی ہیں۔ یہ مرطب کا فیکٹر رکھتی ہیں، مرقق کا، مرخی کا، ملین کا، مزلق کا اور منزج کا، ٹھیک ہے۔ اگزامپل گھی ہے یا آل، جتنے بھی روگنز ہیں وہ۔ پھر ادویہ حلو کہتے ہیں میٹھے کو، تو میٹھی جتنی بھی ٹیسٹ کی ڈرگز ہیں ان کا ماڈریٹ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، مسخن ان دیئر ایکشن، جالی، ملین، مرخی، منزج، مرطب اینڈ مغذی، فار ایگزامپل شہد اینڈ شوگر۔ پھر ادویہ ہے جو ہے یہ تف یا پھر مسیخ، یعنی بالکل ٹیسٹ لیس، تو یہ ماڈریٹ ان ٹیمپرامنٹ ہوتی ہیں موسٹلی، اور یہ پیاس کو بجھانے والی ہوتی ہیں، اور مسکن حرارت ہوتی ہیں، حرارت کو بھی بجھانے والی، فار ایگزامپل پان ہے۔ تو اب یہ جو ادویہ حامض ہیں، آفزہ ہیں، حابس ہیں، یہ مائل برودت ہوتے ہیں، یعنی انکلائنڈ ٹو کولڈ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو آفزہ ہے یہ سب سے زیادہ کولڈسٹ ہے، حابس اس کے بعد، اور لاسٹ پہ حامض، تو ان کا مزاج سرد اور خشک بنتا ہے۔ اس طرح ان جو ہے آپ دیکھیں حریف، ٹھیک ہے، حرارت ہے، یہ بوست ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے، اور مرہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرارت جو ہے وہ حریف کی نسبت کم ہوتی ہے، لیکن اور جو نمکین ہے اس میں سب سے کم ہوتی ہے۔ پھر پہلا فیکٹر ٹیسٹ ہے، دوسرا فیکٹر اس میں جو ہے نا وہ اسمیل کا ہوتا ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ مین ہے کیا سے کوی کا۔
تو اگر ہمیں ایک سیڈیٹیو ڈرگ کی فریگرنس کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اسی فریگرنس کا کوئی ان نون ڈرگ ہمارے سامنے آئے گا تو یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان نون ڈرگ بھی سیڈیٹیو ان نیچر ہوگا۔ کچھ ایگزامپل اس کی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک ہمیں فینول اور کافور کے فنکشنز پتہ ہیں کہ یہ اینٹی سیپٹک ہیں اور ان کی کریکٹرسٹک اسمیل ہے، اور اگر کوئی ان نون ڈرگ ان کی فریگرنس جیسا آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے یہ ہوگا ہمارے پاس اینٹی سیپٹک ان نیچر ہوگا۔ تو اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی پنجنٹ اسمیل کے ڈرگز ہیں ہاٹ اینڈ ڈرائی ان ٹیمپرامنٹ ہوتی ہیں، لائک گارلک ہے، انین ہے، مشک ہے، سیفرون ہے، کلو، لونگ، یعنی کہ تو یہ جو ہے نا ساری ہاٹ اینڈ ڈرائی ان ٹیمپرامنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہیٹ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے کیمیکلز کے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے الفیکٹری ریسیپٹر تک اور پھر وہاں سے سینٹر آف اسمیل تک، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کی جو ہے نا ایکسیپشن نہیں ہے اس رول کی، ایون دو جو کافور ہے اس کی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، یہ کولڈ ان ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ جو ہے نا بہت کم ڈرگز ہیں جن کی کوئی خاص کریکٹرسٹک اسمیل نہیں ہے لیکن وہ ہاٹ ان نیچر ہوتے ہیں، جیسے بیش ہے یا سنکھیا۔ تو وہ ڈرگز جو برین کو سودنگ پرووائڈ کریں، سکون دیں تھرو دیئر فریگرنس، وہ کولڈ ان ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں۔ پھر استحالہ مطلب میٹابولیزم کے لحاظ سے ہم ہربس کا جو ہے نا وہ موڈ آف ایکشن ان نون کا ہمیں اگر ڈٹرمن کرنا ہو تو جو ایکسٹرنل اور انٹرنل چینجز جو ڈرگ کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ویریس فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے ہیٹ، کولڈ، موئسچر، سن لائٹ یا مون لائٹ ہے یا فرکشن ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولیزم آف ڈرگ، ٹھیک ہے۔ تو قیاس جو ہے نا ہم اس کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کچھ ڈرگز ہیں نا جب ہم انہیں ہیٹ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت جلدی گرم ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ انہیں ہمیں ہیٹ بہت دیر کے لیے پرووائڈ کرنی پڑتی ہے تب جا کے ان کا کوئی ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس آبزرویشن کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈرگز جلدی ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں وہ ہاٹ ان ٹیمپرامنٹ ہوتی ہیں، اور جو ٹائم لیتی ہیں ہیٹ اپ ہونے میں وہ کولڈ ان ٹیمپرامنٹ ہوتی ہیں۔ تو ڈرگز جو ہاٹ ٹیمپرامنٹ کی ہوتی ہیں تو ان کی اگر ہم کنزمپشن کریں، ان کو لیں، تو وہ بھی باڈی کے اندر ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں۔ پھر لرننگ تھرو اینیملز آتا ہے کہ کچھ ان نون ڈرگز ہیں وہ جانور کھاتے ہیں، جیسے بکریاں یا بھیڑ یا گائے وغیرہ، تو ان پہ جو افیکٹ آتا ہے نا وہ سیم ویسے ہوتا ہے جیسے ہیومن پہ آتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل انجبار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بکری نے کھایا تو وہ بکری کو ٹی بی تھا اس کا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح ایک طرف آپ نے آبزرو کیا کہ ایک اور بکری ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کھایا، یہ مشکتر امشی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی یعنی وہ جو بلیڈنگ کا ایشو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سیم افیکٹس ان کے ہیومنز میں بھی ویسے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک انجبار از ویری گڈ ہرب فار ٹیوبرکلوسس۔ اسی طرح یہ مشتکر امشی جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہرب ہے بلیڈنگ وغیرہ کے لیے۔ تو اسی کے بعد جو ہے وہ قیاس ضعیف یہ قیاس قوی کی جو ہے نا یہ 3 پیرامیٹر تھے، ایک ٹیسٹ، دوسرا اسمیل، تیسرا میٹابولیزم۔ پھر قیاس ضعیف آتا ہے کہ یہ اتنا ریلائبل رزلٹ ہمیں نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ صرف ہم تجربے کی بیس پہ اس کو اتھینٹک کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو فیکٹر آتے ہیں وہ کلر ہے، شیپ ہے، سیزن آف برتھ ہے، پلیس آف برتھ ہے، اور ریزیمبلنس ود ہیومن آرگنز ہے یا ریزیمبلنس ود ادر ڈرگ اینڈ لسٹ آف ڈرگ۔ تو کلر کی بیس پہ یعنی ڈیفائن کرنا یا کنکلوڈ کرنا یا بتانا کہ اس کلر کی اگر ہرب کا، جیسے ہم نے اوپر وائٹ کی اگزامپل پڑھی تھی نا، جیسے سندل، سویل اور کافور، وہ مفرح ہیں اور دافع تعفن ہے، مسکن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ باقی بھی جو وائٹ ڈرگز ہیں نا وہ بھی یہی افیکٹ رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بیسڈ آن دس فیکٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلر کا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں موسٹلی ہوتا ہے کہ جو وائٹ لیکوڈ ڈرگز ہیں وہ سرد مزاج کے ہوتے ہیں، جو وائٹ سالڈ ڈرگز ہیں وہ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، جو بلیک لیکوڈ ڈرگز ہیں وہ گرم مزاج کے ہیں، اور جو بلیک ڈرائی ڈرگز ہیں وہ سرد مزاج کے ہیں۔ تو اگر سفید ہے، سرخ ہے اور کالے رنگ کا ہے، نباتی اور حیوانی جو اگر وہ ڈرگ ہوگا تو اس کا سرد مزاج ہوگا۔
اور اس میں پھر جس کا جتنا وائٹ کلر ہوگا وہ اتنا کولڈ ہوگا. اس طرح ریڈ کلر جو ہے نا وہ ماڈریٹلی کولڈ ہوگا اور بلیک کلر سب سے کم کولڈ ہوگا. اس طرح وائٹ ہے، ریڈ اور بلیک کلر نباتی اور حیوانی ڈرگس کا گرم مزاج بھی ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے پھر یہ کہ وائٹ ایک فار ایگزامپل ہرب ہے تو اس کا جتنا یعنی کہہ لیں کہ کم وائٹ ہے یا سر جتنا زیادہ وائٹ ہے اتنا کم وہ ہاٹ ہے، جتنا زیادہ ریڈ ہے اتنا وہ ماڈریٹ ہاٹ، اور جتنا زیادہ بلیک کلر ہے وہ اتنا زیادہ ہاٹ ہے. پھر شکل کی بیس پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ ہم ایکسٹرنل فیچر آف ڈرگ دیکھتے ہیں اور اس کے یعنی ایک ہب ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اس کا یہ موڈیفیکشن، اس کی شیپ پتہ ہے، اس کا کلر پتہ ہے. تو اب ہمارے پاس کوئی ان نون ڈرگ آ گیا تو ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیملر شیپ کا ہے، سیملر کلر کا ہے، تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا بھی وہی افیکٹ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ جو سفیریکل اور لانگ ان شیپ ہوتی ہیں ان کا کولڈ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اور ان میں جو ہے پھر ایکسیسو کولڈ جو ہے وہ ہوگا جتنی وہ سفیریکل اور لانگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر ان کا ہاٹ ٹیمپرامنٹ ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ سب سے کم ہاٹ ہوگا جتنی وہ زیادہ سفیریکل یا لانگ ہوگی. یہ اس کو آپ تھوڑا دوبارہ سنیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہوگا. پھر پیدائش کا موسم کیا ہے دواؤں کا، سیزن آف برتھ کیا ہے ڈرگس کا، اس بیس پہ بھی کہ یعنی فار ایگزامپل ایک ہاٹ سیزن ہے، گرمی کا سیزن ہے، تو اس میں جو ہربس پیدا ہو رہی ہیں ان سب کا ہو سکتا ہے کہ افعال و خاص سیم ہو. ٹھیک ہے، لیکن ایز ڈسکسڈ ارلیئر کہ ہم نے دیکھا کہ یہ قیاس جو ہے نا ضعیف ہے، یعنی یہ اس پہ ہم وہ ریلائبل نہیں رہ سکتے، اتھینٹک نہیں ہے بالکل. لیکن اس پہ یہ ہے کہ قیاس قائم کیا جا سکتا ہے، بعد میں تجربہ کر کے کنفرم کر سکتے ہیں ہم. پھر مقام پیدائش کے لحاظ سے بھی ہے کہ ایک جگہ ہے نا تو وہاں پہ جو ہربس کلٹیویٹ ہو رہی ہیں یا وہاں پہ جو ہربس گرو ہو رہی ہیں نیچرلی، تو ان کا افیکٹ بھی سیم ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے ہی ہے جو ہے وہ ریزمبلنس ود آرگن کے انسانی عضو سے مشابہت. تو جو ڈرگز ہیں جو ہیومن آرگنز کے ساتھ یعنی ریزمبل ان کی شیپ کرتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جس آرگن کے ساتھ وہ ریزمبل کریں اس آرگن کی ڈیزیز میں وہ ہیلپ فل ہوں. جیسے مغز اخروٹ ہے، برین کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے تو وہ مقوی دماغ ہے سب سے. تیسرا جو بادام ہے یہ آنکھ کے ساتھ اس کی ریزمبلنس ہے تو یہ مقوی جو ہے وہ عین ہے، یعنی آنکھوں کا ایک ٹونک. اس طرح سرنجبین جو ہے یہ جوائنٹس کے ساتھ اس کی شیپ جو ہے نا ریزمبل کرتی ہے، تو یہ جوائنٹ کے لیے بڑا افیکٹیو ہے وجہ المفاصل میں، آرتھرائٹس میں. ٹھیک ہے، اس طرح جو دانہ مستگی ہے تو وہ سٹمک کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے، تو اس لیے جتنے بھی امراض معدہ ان میں یہ بہت یوز ہوتا ہے مستگی دانہ. تو اس طرح جو ہے بھلاواں، ٹھیک ہے، وہ دل کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے تو وہ مقوی قلب ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کا ریزمبلنس کا. پھر دواؤں میں مشابہت ہوتی ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ جب دو ڈرگز جو ہیں نا وہ سملر ہیں اپیئرنس میں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈرگز ایک دوسرے کا اینٹیڈوٹ بھی ہیں، پوائزن بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپل دتورا ہے، اور دتورا جو ہے نا اور بینگن دونوں سملر ان اپیئرنس ہیں، تو دتورا ایک زہر ہے اور اس کا اینٹیڈوٹ ہے بینگن. اس طرح جدوار بھی اس کا جدوار اور بیش کا ہے. ٹھیک ہے، بیش اور جدوار دونوں کی سیم شیپ ہے، لیکن بیش جو ہے یہ ایک پوائزن ہے اور جدوار اس کا اینٹیڈوٹ ہے. اور اسی طرح سم پوائزنس ڈرگز ہیو گاٹ اینٹیڈوٹ ان دیم سیلف. جیسے اسکارپین ہے تو اس کا جو اینٹیڈوٹ ہے اس کی سٹنگ کا، وہ اس کی رطوبت ہے جو اس کی باڈی کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے، وہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے. پھر سر دواؤں کی چمک دمک یعنی اس کی لسٹر، اس کی جو ہے نا شائن، اس کی بیس پہ کہ جو ڈرگز شائنی ان نیچر ہوتی ہیں یہ باڈی کی جو ریسپلینڈنٹ نیڈز ہیں ان کو پورا کرتی ہیں. جیسے کحل الجواہر ہے، ٹھیک ہے، یہ مقوی بصر ہے، شائن کرتا ہے آئیز کو. اس طرح جواہر مہرہ ہے، یہ مقوی روح ہے، روح کو جو ہے وہ شائن اور لسٹر پرووائڈ کرتا ہے. پھر تجربہ، دوسری چیز، پہلا قیاس تھا، دوسرا تجربہ کہ آپ نے ہائپوتھیسز اسٹیبلش کر لیے، اب آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ایکسٹرنلی یا انٹرنلی اور اس کے افیکٹ اتھینٹیکیٹ کرنے ہیں. تو پروسیس جو ہے یہ انٹینشنل کنزمپشن کا یا اپلیکیشن کا، ایک ان نون ڈرگ آپ لے رہے ہیں اس کی پراپرٹیز کو، اس کے فنکشن کو کنفرم کرنے کے لیے یہ تجربہ ہوتا ہے.
تو اس لیے جو تجربہ ہے یا جو مجربات ہیں وہ کنفرمڈ ہیں، وہ یعنی کہ فیکٹس ہیں، وہ کبھی بھی رانگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن قیاس جو ہے وہ گمان ہے، ڈاؤٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے رانگ. تو دو بہت امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں تجربے کے اندر. ایک تو یہ محرکات تجربہ اور دوسرا شرائط تجربہ. محرکات تجربہ مطلب کہ وہ فیکٹرز جو تجربے کی وجہ بنتے ہیں، اور شرائط تجربہ کے کنڈیشنز یا ایس او پیز فار ڈوئنگ این ایکسپیریمنٹ. تو محرکات تجربہ میں کچھ چیزیں آتی ہیں. پہلی ان میں اتفاق ہے، بائی چانس، کہ ایک پیشنٹ ہے، اس نے کوئی ڈرگ لیا، کوئی ڈائٹ لیا بائی چانس، اور اس کی جو سفرنگ تھی، جس میں وہ مبتلا تھا، کوئی بیماری تھی اسی، تو اس نے جو ہے نا وہ اس کو فوری آرام مل گیا. یعنی بائی چانس اس نے کوئی چیز کھائی، اس کو اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے. جیسے جو ہے یہ ایک لیپر ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک الکوہل جو ہے وہ پیا، اور اس الکوہل میں کیا تھا، سانپ مرا تھا. تو وہ الکوہل پینے سے اس کی لیپروزی ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، جزام کو مر گیا نا. تو اس انسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے ریسرچرز اور اسکالرز نے اس پہ ریسرچ سٹارٹ کی اور ایز اے میڈیسن اس کو انوینٹ کر لیا. اس کے بعد دوسری آتی ہے ملان طبع، یعنی آپ کی طبیعت کا رجوع، شوق رغبت، انٹرسٹ. کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیشنٹس، آپ نے بہت دفعہ خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ آپ کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے ایک پرٹیکولر ڈرگ کی، پرٹیکولر فوڈ کی، بیماری کے دوران، اور انسیڈنٹلی وہ پرٹیکولر ڈرگ یا وہ پرٹیکولر فوڈ وہ آپ کی کیور کا ریزن بنتا ہے. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی مصر میں، اور احتباس حیض تھا اسے، یعنی امناریہ تھا، اور ذوف معدہ تھا. تو اس کی جو ہے نا بڑی اسٹرانگ اس کو کریونگ ہوئی زنجبیل شامی کی لینے کی. تو اس نے جب اس کو کنسسٹنٹلی کچھ دن تک کھایا تو وہ دونوں بیماریوں سے ٹھیک ہو گئی. اور بعد میں ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ زنجبیل جو شامی ہے وہ بینیفیشیل ہے احتباس حیض میں بھی اور ذوف معدہ میں بھی. پھر الہام ایک ٹائپ ہوتی ہے ریولیشن کے، جو اسپریچول پیپل ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اسپریچولیٹی کے تھرو لرن کرتے ہیں. تو جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایک خاص ڈیزیز کا، وہ انہیں الہام ہوتا ہے، ان کے اوپر ریویل کیا جاتا ہے الہام کے تھرو، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو وہ پھر اس ڈرگ کو یوز کرتے ہیں اور اس کا جو فائدہ انہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعد میں لیٹر آن ریسرچ جو ہے وہ اس کے افیکٹس کو کنفرم کرتی ہے، بینیفٹس کو. پھر القاء، ٹھیک ہے، انکلائنیشن، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت یعنی کہ نا مصیبت ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایکسٹریم ہیلپ لیس سچویشن ہے، تو پیپل جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ لوگ ایک خاص چیز کی طرف، ایک خاص ڈرگ یا ہرب کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں کہ یہ لے لیں، شاید ان کی بیماری سے ان کی جان چھوٹ جائے، اور وہ اسے یوز کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز اور ریسرچرز نے ایکسپیریمنٹ کیا ڈرگ پہ، اور اس سے پھر بعد میں اگر یوزفل ہو تو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کر رہا ہے، اسے یورینر بلیڈر کے اندر جو ہے نا وہ کیلکولائی ہیں، حسات جو ہے نا مثانہ ہے. تو اس سے یہ لگا، یعنی انکلائنڈ تھا کہ جو راکھ ہے نا معمولہ کی، وہ اسے ٹھیک کر دے گی. اس نے اسے یوز کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. بعد میں ریسرچ اس پہ کی جا سکتی ہے اب کہ یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. پھر درس حیوانی، کہ اینیملز سے سیکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ سورس ہے، ٹھیک ہے. کہ پہلے یہی کرتے تھے جو فزیشینز تھے، وہ اسی میتھڈ کو جو ہے نا اڈاپٹ کرتے تھے کہ اینیملز اور برڈز کو آبزرو کرتے تھے. جیسے جالینوس نے جو ہے نا، اس نے یہ سی گل دیکھا سی شور کے پاس، اس نے اپنی جو ہے نا وہ چونچ بھری پانی کے ساتھ، اور جو نمکین پانی تھا وہ اس نے جو ہے نا وہ جو اس نے چونچ میں بھرا تھا وہ اس نے اپنی اینس کے اندر جو ہے وہ پور کیا. اور بعد میں جو ہے وہ جو پرندہ تھا، ٹھیک ہے، وہ اس ٹول جو ہے وہ اس نے پاس کیا ایک، اور وہ اس کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو گئی.
تو اس طرح سے جو ہے وہ انیما کا کنسیپٹ وجود میں آیا کہ کوے نے ایک نمکین پانی یعنی سمندر کا پانی اپنی چونچ میں بھرا، اپنی اینس میں ڈالا اور بعد میں اسے سٹول آیا اور کانسٹیپیشن اس کی ریلیو ہوگی، تو اس طرح جو ہے نا وہ انیما حقنا جسے ہم کہتے ہیں وہ وجود میں آیا۔ اسی طرح ایگزامپل ہے کہ ایک سانپ نے بندر کو جو ہے وہ کاٹ لیا، تو اب جو بندر کے ساتھ والے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے برگے جو بے زنجیر ہے اس کو چبانا شروع کر دیا اور اس کا جو وہ جوس تھا وہ اس کے ماؤتھ میں ڈالنا شروع کر دیا، تو اس نے جو ہے وہ منکی کو ٹھیک کر دیا۔ تو اسی طرح پھر بعض جو ہے وہ جب اسے کوئی معدے کی درد کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ کسی خاص برڈ کا نا لیور کھا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک جو ہے نا وہ ایک سانپ ہے، اس کی آئی سائٹ ویک ہو گئی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی آئز کو رب کیا، اس کے اوپر جو ہے نا بادیان کے پتے لگائے اور ممبر، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی آئی سائٹ نارمل پہ آ گئی۔ تو all these treatments were tested on humans and miraculously they were found beneficial۔ پھر خواب کے تھرو بھی ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نا پیشنٹ کو یا اس کے کسی چاہنے والے کو ایک خواب آتا ہے جی کہ اس نے ایک خاص وہ ڈرگ لیا، ایک چیز لی تو اسے وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد اس نے وہ کھایا اور واقعی میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ ڈرگ کا افیکٹ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، بعد میں ریسرچ ہوتی ہے۔ پھر جنگ، سفر اور قحط، وار، ٹریول اینڈ فیمین، اس میں بھی جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کا کہ ان اویلیبلٹی آف فوڈ کی ڈیورنگ ٹریول یا فیمین یا وار کے دوران۔ تو یہ اب پیپل وہ لوگ کھانے پہ یعنی مجبور ہو جاتے ہیں جو نارملی وہ کنزیوم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسے جو ہے نا وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز میں آلو ہے یا عربی ہے، شکر قندی ہے، تو یہ آج ہم اس لیے ان کو پہچانتے ہیں کیونکہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے یہ چیزیں قحط کے دوران کھائی تھیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ چائنا میں بہت شدید قحط پڑ گیا، تو وہاں کے اب لوگوں نے جو ہے نا وہ پتے کھانے تھے اور درختوں کی جڑیں کھانی جنگل میں، تو چوب چینی جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک اب اس کی جو ہے نا بڑی مقدار تھی، وہ بڑی گرو ہوتی تھی وہاں پہ، تو اس کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ باقی پتے اور اسمیل وہ بھی ٹالریبل تھے، تو لوگوں نے اسے کھانا شروع کر دیا، اور بعد میں جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ بہت ساری بیماریوں سے وہ جو جن میں وہ مبتلا تھے وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اور بعد میں جو ہے نا وہ بہت ساری جب ان کے پاس ایک ڈیٹا اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جتنے بھی سوداوی امراض ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر یہ فارمولیٹ کیا گیا کہ چوب چینی جو ہے نا یہ بہترین ہے سوداوی امراض کے لیے۔ پھر جو ہے وہ عداوت اور خودکشی میں، اینیمیٹی اینڈ سوسائڈ میں، کہ کچھ ڈرگز جو ہے نا وہ ہومیسائڈ یا سوسائڈ کے لیے جو ہے نا اس کی نیت سے یوز کی جاتی ہیں، بٹ جو ہے نا انسٹیڈ آف کلنگ دیٹ پرسن دے بیکم دا ریزن فار دیئر ریکوری۔ جیسے ایک پرسن ہے، ٹھیک ہے، وہ ذیق النفس یا وجہ المفاصل یا آتشک یا یہ سوال مزمن میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی بیماریاں ہیں، اس نے کیا کیا، پارا لے لیا، یعنی مرکری ویسی کھا لی، سنکھیا کھا لی، شنگرف کھا لی، کس نیت سے کہ مر جاؤں، جان چھوٹے، لیکن بجائے مرنے کے وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی وہ پارشل یا کمپلیٹ ریکوری کی طرف چلا گیا۔ تو یہ ہیں 8 چیزیں جو تجربے کے محرکات میں ہیں۔ پھر شرائط تجربہ آتی ہیں، تو شرائط تجربہ میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو قیاس آپ نے لگایا ہے، ہائپوتھیسس کریٹ کیا، وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کبھی، ٹھیک ہے، یا ضعیف ہو، ٹھیک ہے، تو یہ قیاس تو ہونا چاہیے نا، قیاس کے بغیر تو آپ نہیں نا تجربہ کر سکتے، اور اس کے جو آپ کے پروبیبل ایکشنز آپ نے بتائے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہی ایکشن ہو، وہ بھی ریکارڈ کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس ڈرگ کو اینیمل پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ سیم افیکٹ دے جیسا ہم نے قیاس کیا تھا، تو پھر اس ڈرگ کو پھر ہم ہیومنس پہ بھی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں انڈر اسٹرکٹ پریکاشنری میجر۔ اور یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو کوئی نیگیٹو سمٹمز کاز نہیں کرتی اینیملز میں، لیکن جب ہیومنز کے اندر ان کو کنزیوم کیا جاتا ہے تو بہت ڈینجرس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض کا تو ہوتا ہے کہ اینیمل میں وہ اور ایکشن دے رہی تھی لیکن ہیومنز میں ان کا ایکشن ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے
ریوند چینی جو ہے نا یہ انسانوں کے اندر ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے، لیکن یہ گھوڑے کے اندر کولڈنس پروڈیوس کرتی ہے۔ اسی طرح جو مغز بادام ہے یہ گھوڑے کے اندر انٹینس ہیٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن ہیومنز کے اندر ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہمیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ڈرگ جس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر کا انفلوئنس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے افیون جو ہے نا یہ بارد ہے، لیکن اسے اگر ہم دھوپ پہ رکھیں تو وہ ہار ہو جائے گا، یعنی گرم ان ٹیمپرمنٹ ہو جائے گا، تو اس کو یعنی کوئی ایکسٹرنل فیکٹر چینج نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ پھر یہ ہے کہ افیکٹ جو آپ نے ڈرگ کا لینا ہے وہ مفرد بیماری میں آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈفرینٹ ڈیزیزز میں اس کو لیں، اور پھر یہ کہ اکارڈنگ ٹو سیویرٹی آف ڈیزیز جو ہے نا آپ ڈرگ یوز کریں۔ پھر یہ ہے کہ افیکٹ جو ڈرگ کا ہے وہ پرائمری ہونا چاہیے نیچر کے لحاظ سے، اور اس کا کوئی جو ہے نا ایز سچ وہ نہ ہو کہ وہ سیکنڈری فیکٹر سے افیکٹ ہو، ٹھیک ہے، لائک آفٹر میٹابولیزم اس کا جو فنکشن ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے۔ تو اور لاسٹ یہ کہ جو ڈرگ کا افیکٹ ہے وہ پرماننٹ ہو اور کنٹینیول ہو۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں جی جناب کریکٹرسٹکس پہلے ہم نے پڑھے، اور پھر ہم نے پڑھا جی کہ آپ نے فائنڈ کیسے کرنا ہے ہربس کی ایکٹیویٹیز کو، اس میں ہم نے قیاس اور تجربہ پڑھا۔ تو آج ہمارا لاسٹ سیشن تھا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی سیریز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔